وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے بالکل اسی طرح تمہیں ایک معتدل، ایک درمیانی راہ والی امت بنا دیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر گواہ بن چکے ہیں۔ کیسے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تھا، ہم سے مراد کیا کہ اس امت سے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے، حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا ہاں پہنچا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنا لیا کہ میں نے اپنی امت تک دین کا پیغام پہنچا دیا۔ اب یہ کام ہم نے بھی کرنا ہے، اس معتدل امت نے، ہم نے پوری انسانیت کے اوپر گواہ بننا ہے کہ پوری انسانیت تک پیغام پہنچانا ہے قرآن اور سنت کا۔ بس اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث میں مرور ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں، اسی آیت کی تفسیر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سیدنا نوح علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو سورۃ الاعراف کے پہلے رکوع میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ہم جن امتوں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارے پیغمبروں نے تمہارے تک پیغام پہنچایا، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کیا تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں۔ نہیں، سورۃ الاعراف کے شروع میں، سورہ نحل میں بھی شاید ہو، سورۃ الاعراف میں تو بالکل کلیئر کٹ آیا تھا یہ شروع میں۔ تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کوشچن کرے گا تو نوح علیہ السلام کی جو امت ہے وہ یہ کہے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہمارے تک دین نہیں پہنچایا۔ تو پھر یہ امت گواہ بنے گی کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں اور ان کی امت جھوٹ بول رہی ہے، آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کر کے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ اور یہ امت گواہی کس بنیاد پر دے گی؟ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر، کیونکہ قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ امت گواہی دے گی نوح علیہ السلام کے حق میں، ان کی امت کے خلاف، کہ نہیں یہ امتی جھوٹ بول رہے ہیں، نوح علیہ السلام نے دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو یہ امت گواہی دے گی۔ لہذا اب یہاں پر اس باطل نظریے کا بھی رد ہو گیا، جو لوگ اس شہید کو یا شاہد کے لفظ کو اس ترجمے میں لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو شاہد کا ترجمہ وہ گواہ کی بجائے وہاں پر کر دیتے ہیں حاضر و ناظر، لیکن یہاں پر بھی وہی لفظ جو شاہد لفظ سے ہی نکلا ہے، شہید، گواہ، یہاں پر انہوں نے بھی ترجمہ حاضر و ناظر نہیں کیا، کیونکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اپنی حفاظت خود کرتی ہے۔ اگر کوئی ایک مقام پر کوئی غلط ترجمہ کر دے گا، دوسرے مقام پہ اس کا چور پکڑا جائے گا۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے جنہوں نے شاید لفظ کا ترجمہ جو ہے حاضر و ناظر کیا، یہاں پر انہوں نے بھی حاضر و ناظر نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ امت کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا، کیونکہ تاکہ یہ امت، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم حاضر و ناظر بن جاؤ تمام لوگوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر بنے تم پر، تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا۔ لہٰذا یہاں انہوں نے ترجمہ جو ہے وہی کیا جو کہ ترجمہ بنتا تھا، گواہ، اور وہ صحیح بخاری میں تشریح موجود ہے گواہ کا مطلب کیا ہے۔ لہٰذا یہ حاضر و ناظر کی جو ٹرمنالوجی، سب سے پہلے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو تقریباً تینوں اہل سنت کے لوانے والے گروہ جو ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اپنے بزرگوں میں لکھتے ہیں، یہ سب سے پہلے امت میں فتنہ حاضر و ناظر کا لفظ کا جو ہے یہ اس شخص کا کھڑا کیا ہوا ہے۔ احمد بریلوی صاحب اور باقی لوگ تو بہت بعد میں آئے ہیں، اصل بیچ میں جو کانٹا ہے نا وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، جو 1052 ہجری میں فوت ہوا۔ اس نے یہ پہلا لفظ انٹروڈیوس کرایا، حاضر و ناظر، جس کو آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں کسی کی بھی تو اس کو رحمت اللہ علیہ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، شیخ الحدیث اور فلاں اور یہ وہ، اصل مسئلہ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہ تلخ حقیقت ہے، یہ سننی چاہیے اور بندے کو اس میں ہمت ہونی چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جس بندے نے برائی پھیلائی ہے پہلے اس کو پکڑنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فرقے کی محبت میں آ کے کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کر لیا گیا کہ احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ غلط کر دیا، بھائی ان سے پہلے جس نے غلطی کی ہے پہلے اس کو پکڑنا چاہیے، وہ تو ان کو فالو کرنے والے تھے۔ لیکن ظلم تب ہوتا ہے کہ جب ہم ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے اور اس سے بڑے لوگ جو کہ وہ پہلے غلطی کر کے گئے ہوتے ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنا بزرگ مان رہے ہوتے ہیں، اور باقیوں کو ہم یہ پھر 2 نمبری ہو جاتی ہے، اور اسی سے پھر لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی اپنے بزرگوں کی باری آئی تو یہ پھر اس پہ پردہ ڈال رہے ہیں، اور جب ہمارے بزرگوں کی باری آئی تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔
تو ہم کہتے ہیں ایک ہی کرائٹیریا ہونا چاہیے قرآن سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے، جس کی بات ان تینوں کے اندر آتی ہے اس کو حق مانا جائے اور جس کی بات ٹکراتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. لہذا یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس آیت سے بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء نے بالخصوص حاضر و ناظر کا عقیدہ کھڑا، اور تفسیر عثمانی جو کہ شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا، آج بائی چانس ویسے بھی 25 دسمبر کا دن ہے، ان کی پیدائش کا دن محمد علی جناح کی، تو ان کا جنازہ جس بندے نے پڑھایا تھا وہ دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے شبیر احمد عثمانی صاحب. ان کی تفسیر عثمانی بڑی مشہور ہے، اور تقریباً 1990 تک تو سعودی عرب والے بھی اس تفسیر کو چھاپتے رہے ہیں، حالانکہ وہ تفسیر جو ہے وہ اس میں ایسی ایسی غلطیاں موجود ہیں جو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے 100% متصادم ہیں. ان میں سے ایک اس آیت کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی قبر مبارک میں پوری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت پر قیامت والے دن گواہی دیں گے. نہ کسی حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور نہ سلف میں پہلے 300 سال میں سے کہیں سے یہ بات ثابت ہے، انہوں نے خود سے اس کی تشریح کر دی ہے. حالانکہ میں نے جو تشریح کی ہے وہ صحیح بخاری سے کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ امت گواہی دے گی نوح علیہ السلام کی امت کے خلاف، نوح علیہ السلام کے حق میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے وہ جو حجۃ الوداع پر آپ نے گواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا تھا. تو شبیر احمد عثمانی صاحب جو کہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں اور شروع کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہ اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر مبارک میں آپ کی امت کے نامہ اعمال پیش کیے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جھوٹ ہے، کہیں ثابت نہیں ہے بات. یہ بات ثابت ہے جامع ترمذی کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ ہر جمعرات کو اور ہر سوموار والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مسلمانوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے. ان کی روح مبارک جنت میں ہے اور جسم مبارک الحمدللہ بالکل صحیح حالت میں مدینہ شریف کی قبر میں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. اجماعی عقیدہ ہے امت کا حیات النبی کے اوپر، لیکن حیات النبی ہم مانتے ہیں برزخی، دنیاوی نہیں، برزخی حیات جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، جس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لہٰذا یہ المحند علی المفند میں علماء دیوبند کا یہ لکھنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں دنیاوی زندگی کے قائل ہیں، یہ صراحتاً جھوٹ اور متشابہات کے پیچھے لگنا ہے، کیونکہ برزخ کی زندگی متشابہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو لوگ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں اور یہ فتنہ تلاش کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، حالانکہ اس کا جو اصل معنی ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے. یہ میں نے اس کے ساتھ انصاف سمجھا کہ میں اتنی لمبی گفتگو کروں، کیونکہ عموماً جب تفاسیر لکھی جاتی ہیں یا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے تو ٹو دی پوائنٹ بات کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اور آج کے جو مسئلے ہیں ان کو لوگ ایڈریس نہیں کرتے، اور جو باطل نظریات امت میں موجود ہیں ان کا علمی طور پر جواب نہیں دیا جاتا، اسی وجہ سے وہ نظریات پھر امت کے اندر پھیلتے ہیں. لہذا میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. تو یہ امت اب کھڑی ہوئی ہے اور یہ امت گواہ بن کر، اللہ کی گواہ بن کر، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حواری کھڑے ہوئے تھے دعوت دینے کے لیے، تو یہ امت اب پوری کی پوری امت دعوت ہے، یہ دعوت پھیلانے والی امت. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا اس سے پہلے والا قبلہ یعنی یروشلم، مگر صرف اس لیے کہ تاکہ ہم یہ بات جانچ لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. تو یہ دیکھ لیں اب کہ ظاہر کے اوپر نہیں بات ہو رہی ہے باطنی طور پر کہ کون یہ اس چکر میں نہیں پڑتا، جو اس چکر میں پڑ گیا کہ یہ کیا خانہ کعبہ کو ہم پیٹ کریں گے اور یروشلم کی طرف منہ کریں گے تو وہ کیا، وہ ظاہر میں آ گیا نا. باطن کو کون فالو کرتا ہے، کون اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہم نے چیک کرنا تھا ان 17 مہینوں کے اندر، اور الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، ان کے لیے بہت بڑا یہ امتحان تھا کہ وہ مکے کی طرف بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے اور اپنا رخ جو ہے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، لیکن الحمدللہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. ممن ينقلب على عقبيه، اور کون ہے کہ جو اپنے قدموں کے بل الٹا پھر جاتا ہے.
کون ہے جو پروفٹ کو فالو کرتا ہے اور کون ہے جو الٹا پھر جاتا ہے. الحمدللہ کوئی نہیں پھرا صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ حکم بہت بھاری حکم تھا مگر صرف ان کے لیے بھاری نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. وہ کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو یعنی کہ تمہارے اعمال کو ضائع کرے. اب یہاں پر ایمان جو ہے اعمال کے معنوں پر ہے کیونکہ اعمال بھی ایمان کے اندر داخل ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ اس وقت صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان 17 مہینوں کے اندر فوت ہو گئے. اور جب تحویل قبلہ ہوئی تو صحابہ کرام کا تو دنیا میں مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ان کو یہ ٹینشن پڑ گئی کہ جو لوگ یروشلم کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور اسی حالت میں فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ان کے ان اعمال کا کیا بنے گا؟ دیکھیں ہم جس طرح دنیا کے کاموں کی ٹینشن لیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ٹینشن لینے والی چیز نہیں تھی، لیکن یہ اصل میں ان کی کمٹمنٹ تھی اپنے رب کے ساتھ کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو سیریس لیتے تھے. تو ان کے وہ اعمال کا کیا بنے گا؟ ان کی نمازیں ضائع گئی. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے یعنی اعمال کو، ان نمازوں کو. بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، بندوں پر ویسے ہی مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کا یہ تقاضا ہے کہ تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے، اور وہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا جو تم نے یروشلم کی طرف منہ کر کے 17 مہینے تک نماز پڑھی. اب وہ بات آ رہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ قبلہ بنا دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی. 17 مہینے تک مسلمان مدینہ شریف میں یروشلم کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتے رہے تو اس کی حکمت یہ تھی کہ جو یہودی تھے انہوں نے فوراً مسلمانوں کو ریزسٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. لہذا ان کے اندر جو اچھے لوگ موجود تھے جنہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی جس کے اندر یہ نشانیاں موجود تھی، وہ آگے یہ بات آ رہی ہے. تورات میں یہاں تک بھی لکھا ہوا تھا کہ اصل ابراہیمی جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، تو وہ مسلمانوں کی طرف لوٹ آئیں گے. اور الحمدللہ ان میں سے کئی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے لیکن اکثریت نے اسلام پھر بھی قبول نہیں کیا.